بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ احادیث مبارک میں اس کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت و اہمیت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسا کہ دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلابی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، ان کے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا۔ وہ اس طرح ہیں جس طرح ایک دو بادل ہوں یا دو سیاہ سائبان ہوں اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہو، یا سب بندھی ہوئی پرندوں کی دو قطاریں ہوں اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے، یہ آیت قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ احمد بن یونس، سہیل، منصور، ابراہیم، عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت اللہ کے پاس ملا، تو میں نے کہا کہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اسے رات کو پڑھے گا وہ اسے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی کے کچھ لشکری بھیجے، ان سے قرآن پڑھوایا، تو ان میں سے ہر ایک نے جسے جتنا قرآن یاد تھا پڑھ کر سنایا۔ جب ایک نوعمر نوجوان کا نمبر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ یعنی تمہیں کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا، مجھے فلاں فلاں اور سورۃ البقرہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سورۃ البقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تم ان سب کے امیر ہو۔
ان کے شرفاء میں سے ایک نے کہا، اللہ کے رسول، قسم اللہ کی، میں نے سورۃ البقرہ اسی ڈر سے یاد نہ کی کہ میں اسے نماز تہجد میں برابر پڑھ نہ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ، کیونکہ قرآن کی مثال اس شخص کے لیے جس نے اسے سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس تھیلی کی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہے اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا اور سو گیا، اس کا علم اس کے سینے میں بند رہا، اس تھیلی کی سی ہے جو مشک بھر کر سیل بند کر دی گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہیں 2 آیتوں پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔